آیت کریمہ نمبر 87 سورۃ مائدہ۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم۔ قابل ست تکریم و ست تعظیم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے حکم ارشاد فرمایا، او ایمان والو، اللہ پر ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، تو پھر جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو حلال سمجھ کر استعمال کرو، حرام نہ قرار دو۔ تم نے اللہ پر ایمان لایا، اللہ تیرے احکام کو ہم مانتے ہیں تو مانو پھر۔ اور نمبر 2 ساتھ ساتھ فرما دیا حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اگلی آیت میں واضح فرما دیا کھانے کے حوالے سے بھی، جو اللہ نے حلال اور پاکیزہ چیزیں رکھی ان کو کھاؤ، حرام سے بچو، اللہ پر ایمان لایا ہے تو۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا تحرموا، مت حرام قرار دو، مت حرام کرو، طیبات پاکیزہ چیزوں کو، ما وہ احل اللہ جو اللہ نے حلال کی ہیں، لکم تمہارے لیے، ولا تعتدوا اور حد سے آگے نہ بڑھو، حد سے تجاوز نہ کرو کسی مسئلے میں بھی، کسی امر میں۔ ان اللہ بے شک اللہ رب العالمین، لا یحب پسند نہیں کرتا ہے، المعتدین حد سے آگے بڑھنے والوں کو۔ وَكُلُوا اور کھاؤ، مما اس میں سے، رزقا جو عطا کیا، کم تمہیں، اللہ نے، حلالن حلال کھاؤ، طیبہ پاکیزہ، حلال اور پاکیزہ چیز کھاؤ، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، الذی اس عظیم ذات سے، انتم کہ تم بھی اسی ذات پر، مؤمنون ایمان لانے والے ہو۔ جب ایمان اس پہ لایا تو اس کے احکام کو مان کر اس سے ڈرو۔ اس سے پہلے بڑے تسلسل کے ساتھ 2 رکوعوں میں یہود کا ذکر، پھر عیسائیوں کا تذکرہ، پھر آخر میں یہود اور نصارہ کے اوپر عادلانہ محکمانہ انداز اللہ نے ذکر فرمایا کہ یہودی
مسلمانوں سے دشمنی میں زیادہ سخت ہیں اس کی بنسبت عیسائی تھوڑے بہت دین کی طرف الفت محبت رکھتے ہیں۔ اور پھر عیسائی ایک طبقے کی خصوصی مدح بھی فرمائی، تعریف بھی فرمائی، وہ آپ نے سنی تھی 2 دن درس میں۔ اور آج عمومی طور پر یہود ہے، عیسائی ہے یا کوئی اور طبقہ ہے، ان میں کبھی کبھی فرعونیت آ جاتی ہے، اکڑ آ جاتی ہے، مسلمان بھی ان میں بھی آ جاتی ہے۔ اللہ نے آج اس کی تردید فرمائی کہ فرعون نہ بنو، اللہ پر ایمان لایا ہے، اللہ کے احکام پر ایمان لایا ہے، اللہ کی کتاب پر ایمان لایا ہے، اللہ کے نبی پر ایمان لایا ہے، پھر اللہ کی بات مانو، قرآن کی بات مانو، نبی کی بات مانو اور اللہ کے احکام مانو، اپنی مرضی نہ چلاؤ۔ اور کچھ چیزیں اپنی مرضی چلانے میں یوں بھی ہیں جس کا آپ نے سنا ترجمہ کہ اللہ نے بہت ساری چیزیں حلال کی ہیں اور یہ کہتا ہے میں نہیں کھاتا ہوں، ان کو حرام کر دیتا ہے اپنے اوپر۔ فرمایا اللہ کی حلال کو حلال سمجھو، اللہ پر تم نے ایمان لایا تو۔ اور جن چیزوں سے اگلی بات آئے گی کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا تو ان کو حرام سمجھو، تم کہتے میں نہیں مانتا ہوں، یہ میری مرضی۔ اور آج کل یہ فرعونیت آتی ہے بہت ساری چیزوں میں، اور وہ حرام کا ارتکاب ہوتا ہے، سود کا ارتکاب ہوتا ہے، رشوت کا ارتکاب ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ تو ناجائز ہے، کہتے جاؤ جاؤ آپ کی ادھر بات ہی ہم نہیں سنتے ہیں، یہ ناجائز جائز تلاش کرو جا کر، ہم یہ ناجائز کریں گے۔ تو وہ حرام پہ ڈٹا ہوا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو حلال سے بھی کنارہ کشی کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کو حرام سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ نے اس طبقے کی تردید فرمائی، اللہ کی ذات پر تمہارا ایمان ہے، اللہ کی کتاب پر ایمان ہے، اللہ کے رسول پر ایمان ہے، پھر اللہ کے احکام پر ایمان ہے، تو اللہ کی بات مان، اللہ کے احکام مان، اللہ کے قرآن کو مان، اللہ کے نبی کی بات کو مان، اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام کو حلال نہ کرنا۔ اسی طرح کوئی چیز حلال ہے تو اس کو اپنے اوپر حرام بھی نہ کرنا، حرام کو حلال بھی نہ کرو اور حرام کو حلال بھی نہ کرو۔ اللہ کا حکم ماننے، جو اللہ نے حلال کیا حلال سمجھو، جو اللہ نے حرام کیا حرام سمجھو۔ اور آیت میں اللہ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، قرآن بڑا جامع ہوتا ہے، جامع انداز میں فرمایا۔ نمبر 1، کبھی کھانے کی چیزوں میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، پینے کی چیزوں میں سے ایسی ہیں، پہننے کی چیزوں میں سے ایسی چیزیں ہیں۔ نمبر 3، منکوحات میں سے جو اللہ نے حلال کی ہیں عورتیں، ان میں سے بھی، منکوحات میں سے بھی جو اللہ نے حلال کی ہیں۔ ان چاروں قسموں میں عموم میں فرما دیا، جو کھانے میں اللہ نے حلال کیا تو اس کو حلال سمجھو، پینے میں اللہ نے حلال کیا تو حلال سمجھو، پہننے میں اللہ نے جو جو چیزیں حلال کی ان کو حلال سمجھو، منکوحات جن جن عورتوں سے نکاح کو حلال کیا ان کو حلال سمجھو۔ اب تم ان چاروں چیزوں کے اعتبار سے جو اللہ نے کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، نکاح میں حلال کی، تم اپنی مرضی کر کے کہو کہ میں یہ کام نہیں کرتا ہوں، اپنے اوپر پکا اس کو حرام کر دو۔ فرمایا یہی ظلم ہے کہ اللہ کا حکم تم نے نہیں مانا، تم نے اپنی مرضی کی ہے۔ اور اسی لیے آیت میں آخر میں فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اس رب سے ڈرو جس کے اوپر تم نے ایمان لایا۔ جب تم نے ایمان لایا اللہ تیرے احکام مانیں گے تو اس کا حکم مانو، اپنی مرضی نہ کرو۔ اور یہ ایسے ہوتا ہے، آج کل بھی ہوتا ہے۔ اب جس طرح میں نے عرض کیا یہ چاروں چیزوں میں عموم ہے، یہ کھانے والی، پینے والی، پہننے والی، نکاح والی، اس تمام صورتوں کو شامل ہے۔ اسی طرح آگے بھی پھر 3 صورتیں ہیں۔ بعض چیز اللہ نے حلال کی ہے لیکن لوگ استعمال نہیں کرتے ہیں۔ کوئی بندہ کہہ دیتا ہے میں نے اس کو استعمال نہیں کرنا ہے، اس کی ایک صورت یہ ہے، اگر یہ اس کا اعتقاد ہے
عقیدہ ہے، یقین ہے، اللہ کی حلال کردہ چیز کو یہ اعتقاد کے ساتھ اپنے اوپر حرام کرتا ہے تو اللہ کی حلال کو حرام سمجھنا کفر ہے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں اس کو کافر ہو گیا ہے، اس کو کلمہ پڑھنا چاہیے۔ نمبر 2، اگر اس کا نکاح ہے تو نکاح ٹوٹ چکا ہے، کہ بندوں میں سے مخلوق میں سے کسی کو اللہ نے یہ حق نہیں دیا ہے کہ اللہ کی حلال کو حرام کرے۔ یہ کون آیا ہے کہ اللہ کی حلال کو حرام سمجھتا ہے اعتقاداً؟ فرمایا یہ ناجائز ہے، اور اس کو دوبارہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا پڑے گا، اگر نہیں ہوتا ہے تو یہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اور یہ بہت ساری چیزیں میں نے اسی لیے ابتدا میں کہا یہ فرعونی مزاج بھی ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزیں کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، منکوحات کی ہوتی ہیں، میں نہیں کرتا ان کو۔ اگر عقیدتاً کہتا ہے تو کافر ہے، فرعونیت کو نیچے کرو۔ اور نمبر 2، کبھی کبھی عقیدہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ حرام ہے، لیکن قول کے اعتبار سے یہ کہہ دیتا ہے، قول میں میں یہ چیز استعمال نہیں کروں گا، میں یہ نہیں پہنوں گا۔ گھر میں بھی اگر کبھی کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو کہہ دیتا ہے یہ کپڑا فلاں کا دیا ہوا میں نہیں استعمال کروں گا، وغیرہ وغیرہ۔ حلال ہے کپڑا پہننا، کوئی نوعیت ہوتی ہے، کوئی نسبت ہوتی کپڑے کے ساتھ، کسی ترتیب سے پہننے میں، کھانے میں، پینے میں اپنے اوپر بند کر دیتا ہے، صرف قولاً کسی وجہ سے دل میں ہے کہ یہ چیز حلال ہے، لیکن غصہ آ گیا، میں کہتا ہوں حرام ہے، نہیں کرتا ہوں استعمال، کھانے کی ہو، پینے کی ہو، پہننے کی ہو یا نکاح کی ہو۔ فرمایا یہ بھی ناجائز ہے۔ تم کون ہو اپنے قول میں کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کرنے والے؟ کہتا ہے مجھے بھی یقین ہے، عقیدہ ہے کہ اللہ نے حلال کیا، لیکن بس میں نے کہہ دیا اب میں نہیں کرتا ہوں۔ یہ کہہ دیا تو نہیں کرتا، یہ بھی ناجائز ہے۔ کافر تو نہیں ہوگا لیکن ہے ناجائز۔ کیا کرنا چاہیے اس کو؟ فرمایا اس کو اپنی اکڑ توڑنی چاہیے، اپنا قول توڑ، شریعت کی بات مان، عمل میں لا اس کو۔ اب اس کی سمجھانی بھی ہو جائے گا، اس کے ذہن میں بہت ساری چیز آ بھی جائے گی آپ کے ذہن میں۔ آج کل میں نے کہا اس طرح کی بہت ساری صورتیں ہیں، لیکن میں حدیث کا سہارا لے کر آگے جا رہا ہوں۔ اس طرح قول کے اعتبار سے بھی کسی چیز کو مزاج کی وجہ سے، اپنے مزاجی یا کسی کے مزاج کی وجہ سے حرام کرنا ناجائز ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ کر عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت اپنے گھر والوں کو دیتے تھے۔ دیگر کوئی مسئلہ پوچھنے والا آ گیا، کوئی پریشانی والا، اس کی پریشانی سنتے، نہیں تو گھر کے اندر پورا چکر۔ 9 بیویاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک وقت تھیں، ویسے تو بیویاں 11 ہیں، بیک وقت 9 تھیں۔ تو یہ دنیا کو نبی نے درس دیا، انسانیت کا ایک مقام ہے۔ نبی ہو کر، 2 جہانوں کا سردار ہو کر، امام الانبیاء ہو کر، ایک بیوی کے گھر میں بھی جاتے، تیری کوئی ضرورت ہے وہ پوری کروں، معاشی طور پر، خرچے کے طور پر، کپڑے کے طور پر، جوتے کے طور پر، دوسری بیوی، تیسری بیوی، تم 9 کی 9 بیویوں کے پاس جاتے تاکہ ان کا حق ادا کیا جائے۔ یہ اللہ کی نبی نے کیسا درس دیا، اللہ اس پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اور آج کل اکڑھانی چلتی رہتی ہے، شادی کر کے وہ بیچاری کو چھوڑ دیا گیا، پوچھتا تک نہیں ہے، اور فلاں بات ہے جی میں نے اس لیے اس کو یہ کرنا ہے۔ اور خدا کا بندہ یہ اکڑ اور فرعونیت چھوڑ۔ یہ نبی نے بھی اس عورت کا لحاظ رکھ کر بیوی کو کہ بیوی آپ کی وہ بیچاری خرچے کے لیے، ضرورت کے لیے کدھر جائے گی؟ تو نبی گھر کے اندر چکر لگاتے تھے، اور اس چکر میں ایسے بھی ہوتا، نبی دیکھتے تھے بھی، بولتے بھی تھے، نظر بھی دوڑاؤ۔ اور بعض لوگوں کی تیز نظر ہوتی ہے، وہ آپ بھی جانتے ہیں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے، میرا بڑا بھائی، ان کا بڑا بھائی فوت ہو گیا، کہتا میرا بڑا بھائی کمال کا آدمی تھا،
ہمارے والد جیسا تھا، وہ گھر میں آتا تھا، گھر والوں کے اوپر نظر رکھتا تھا، چہرہ اور ان کے کپڑے، ان کا دیگر چیزیں دیکھ کر وہ فوراً کھانے پینے والی چیزوں میں چلا جاتا تھا، فریج بھی کھولتا تھا، اور اس کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہاں کھانا پینا یا فروٹ کی کمی ہے، اس گھر میں کمی ہے، وہ بھائیوں کو اس کمی کو پورا کر کے دے کر چلا جاتا تھا، کہتا پوچھنے کے بغیر نظر کے ذریعے سے پورا کرتا. اچھا ہے. اور پھر میں نے پوچھا اچھا بھائی کہاں تھا؟ کہنے لگا فلاں عالم کی تربیت میں رہا. میں نے کہا بس یہ سمجھ آ گئی ہے. دین کے ساتھ بندہ جڑتا ہے تو انسانیت کا اعلیٰ انداز آ جاتا ہے. دین سے نہ جڑو تو ہر بندہ کہتا میں لگی رہتی ہے، تباہی آ جاتی ہے. اللہ ہمیں اس میں سے بچائے. تو اللہ کے نبی کا یہ طریقہ تھا. نبی گھر والوں کو دیکھتے جوتا نظر آ جاتا ہے، جوتا ایک ہی ہوتا تھا نبی کی بیویوں کے بعد، ہمارے 4-4 5-5 والی باتیں نہیں تھیں. جوتا ٹوٹا ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کا جوتا لیتے، ٹانکا لگانا شروع کر دیتے. بیوی کا جوتا ٹانکا لگایا اللہ کے نبی نے. انسانیت کو خدمت سکھائی ہے کہ خدمت کرو خدا کا بندہ انسانیت کی. یہ انداز تھا. تو یہ تو ہوتا تھا، میں نے عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طریقہ ہوتا. اور کبھی کبھی بکری باندھی ہوتی، گھر والوں نے دودھ نہیں دھویا، نبی کو نظر آ گیا دودھ نہیں دھویا، نبی خود برتن لے کر دودھ دھونے کے لیے بیٹھ جاتے. عائشہ صدیقہ فرماتی کبھی آتے ہیں دودھ دھو کر ہمیں دے کر چلے جائے، لے یہ لو. جوتا بھی سی دیتے، ضرورتیں پوری. عصر سے لے کر مغرب تک نبی کی یہ ڈیوٹی. لیکن اگلی بات ہے جو آج کی آیت سے متعلق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نبی کی بیویوں کے پاس تحفے آ جاتے تھے دائیں بائیں سے. حضرت زینب کے پاس تحفہ آ گیا شہد کا، کسی رشتہ دار نے لا کر دیا. وہ سنبھال کر تحفے کو رکھتی تھیں کہ نبی اثر کے بعد سب کے پاس آتا، ہمارے پاس آئے گا، ہم بھی کوئی فروٹ پیش کریں گی، کوئی چیز پیش کریں گی، تھوڑی دیر کے لیے خدمت بھی ہو جائے گی، زیارت کا زیادہ شرف بھی ہو جائے گا. جب نبی بیٹھیں گے چیز تناول کرنے کے لیے ہم پاؤں دبا لیں گی، خدمت بھی ہو جائے گی، زیارت بھی ہو جائے گی. یہ ہر بیوی کی چاہت ہوتی تھی، تحفہ سنبھال کر رکھ لیتی. اب 2-3 بیویوں کو، عائشہ کو بھی پتہ چل گیا، حفصہ کو بھی پتہ چل گیا کہ زینب کے گھر میں ان کے رشتہ دار نے شہد لایا ہے، اور یہ شہد سنبھالے گی، نبی شہد پسند کرتے ہیں اور نبی کو یہ شہد دے گی. اور ماشاءاللہ خدمت کا موقع اس کو مل گیا، ہم سے برتری مل گئی. تو سونکنوں میں بھی تھوڑا سا ہوتا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زینب کے گھر میں گئے، بیٹھے، حال بال پوچھا، ساری چیزیں پوچھنے کے بعد جانے لگے. سب ٹھیک ہے یا رسول اللہ، میری ایک گزارش ہے، 2 منٹ بیٹھو، میرے پاس ایک خاص چیز ہے، میں وہ دیتی ہوں. تحفہ ہے، تحفہ میں اپنی طرف سے تحفہ دیتی ہوں. تحفہ نبی قبول کرتے تھے جیسے کیسے ہو. بیٹھ گئے، اس نے شہد دیا. نبی نے پانی میں بھی استعمال کیا شہد. شہد پانی میں بڑی مفید ہے، کئی فوائد ہیں، وہ حدیث میں تفصیل ہے. اور ویسے بھی نبی نے شہد استعمال کیا. اب ہو گیا شہد استعمال، تیرا کام ہو گیا، تو نے خدمت کر لی ہے. اگلیوں کو پتہ چل گیا نبی یہاں دیر لگائی تو اس نے شہد پلایا ہے، بنایا ہے، پلایا ہے، پیش کیا، کھلایا ہے، تب نبی کو دیر ہوئی ہے. تو انہوں نے فٹ آپس میں مشورہ کر لیا، حضرت حفصہ اور عائشہ دونوں نے. تیرے گھر میں اگر نبی آئیں گے نا، تو کہنا ہے یا رسول اللہ آپ کے منہ سے آج کوئی بو آ رہی ہے. اور ظاہر بات ہے پوچھیں گے تو یہ بھی انسان ہے نا. تو شہد کی طرح مغافیر بھی ایک چیز ہوتی ہے لیکن اس میں بو ہوتی ہے. تو یا رسول اللہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے. بو نبی کو ناپسند تھی. ساتھ بو والی چیز نبی کوئی بھی استعمال نہیں کرتے، اس لیے نبی نے پیاز استعمال نہیں کیا ہے، تھوم استعمال نہیں کیا، پکا ہوا کیا ہے، کچا نہیں کیا ہے. اور صحابہ کہتے کھا لو، میں نہیں کھاتا ہوں. یا رسول اللہ حرام ہے؟ فرمایا حرام نہیں ہے، میری بات اور ہے، آپ کی بات اور ہے. میرے وقت ساتھ ہر وقت فرشتے ہیں، ہر وقت وہی کا سلسلہ ہے، تم کھا لو. نماز کے ٹائم، قرآن کے ٹائم پر یہ چیزیں نہ استعمال کرنا، یہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی نماز سے، قرآن کی تلاوت کے، ذکر اذکار کے اوقات میں. باقی ٹھیک ہے کھاؤ تم. اب بو نبی کو ناپسند. انہوں نے ایک کے پاس آئے تو اس نے کہا یا رسول اللہ اکلت المغافیر، آپ نے مغافیر کھا لی ہے. نبی چپ، سوچ میں دوڑائی، نہیں میں نے مغافیر نہیں کھایا. نہیں میں نے زینب کے گھر میں شہد کھایا ہے. یا رسول اللہ مغافیر تو ہوگا.
مغافیر شہد کی طرح ہوتا ہے، بو آ رہی ہے، آ نہیں رہی تھی۔ دوسری کے گھر میں گئے، اس نے بھی گیا، پیچھے دوسری بھی پہنچ گئی، اس نے بھی کہا یا رسول اللہ آپ نے مغافیر کہا نہیں میں نے نہیں کھایا، دونوں باتیں کرنی، کھایا جی یا رسول اللہ کچھ ہے؟ نبی نے دونوں کا چہرہ دیکھا، متجسسانہ انداز میں نبی سمجھ گئے کہ ان کو میرا شہد کھانا گوارا، اچھا گوارا نہیں ہوا، ناگوار گزر گیا۔ تو یہ کہہ گئی، نبی نے فرمایا میں نے کھایا تو شہد ہے لیکن تمہیں ناگواری گزر گئی، میرا ٹائم زیادہ لگا ہے، تمہیں ناگواری ہو گئی ہے۔ اب بیویوں کے مزاج کا لحاظ کر کے، اب میں نے کہا اپنے مزاج کی وجہ سے یا کسی کے مزاج کی وجہ سے بندہ حلال کو حرام کر دے، میں نے یہ کہا تھا۔ نبی نے کہہ دیا آئندہ اللہ کی قسم میں شہد نہیں کھاؤں گا، جاؤ مزے کرو، لیکن بتانا بھی نہیں، زینب کو نہ پتا چل جائے، زینب کا دل رنجیدہ ہو جائے گا کہ میری وجہ سے نبی نے شہد چھوڑ دیا ہے۔ دل رنجیدہ نہیں کرنا چاہیے کسی کا۔ بعد میں اللہ کا کرنا، کام تو ہو گیا بشری تقاضوں پہ سالے۔ نبی نے کہا کہ شاید نہیں کھاؤں گا، اللہ نے قرآن میں فوراً کہا نبی تو کون آیا میری حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنے والا؟ طاقت کس کی ہے؟ اللہ ہے۔ میں نے شریعت نازل کی، تجھے میں شریعت کو پہنچانے والا بنایا، میں نے جس کو حلال کیا حلال، جس کو حرام کیا وہ حرام۔ جب نبی کے لیے گنجائش نہیں ہے تو ہم جیسوں کی کہاں گنجائش ہے؟ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ہمارے نبی فوراً قرآن نے آ کر کہا وحی آ گئی ہے، قرآن میں آ گیا سورۃ تحریم، یا ایھا النبی لم تحرم ما حل اللہ، اور نبی تو نے کیوں حرام کیا جس کو اللہ نے حلال کیا؟ یہ لیما بڑا سخت ہے، کیوں؟ اس کیوں کو اگر پوچھنے والی کوئی مضبوط طاقت ہو، یہ کیوں کا جواب بڑا مشکل ہوتا ہے۔ عوام میں کیوں کو ہو تو وہ کہتے ہیں لڑائی ہے، کیوں کا معنی لڑائی ہے، نہیں تو اوپر والا گرفت کرے تو کیوں کا جواب بڑا مشکل ہے۔ لم تحرم ما احل اللہ لک، آگے اللہ نے فوراً پھر یہ بھی کہہ دیا تب تک ہی مردات ازواجک، اور نبی بیویوں کے مزاج کا لحاظ رکھ کر تو نے یہ کر دیا، یہ کیا کیا ہے؟ اللہ اب نبی کے لیے کسی کے مزاج کا لحاظ رکھ کر یا اپنے مزاج کے لیے شریعت کے نازل کردہ احکام میں رد و بدل کا اختیار نہیں ہے، عام انسان کے لیے کہاں ہوگا؟ اللہ نے گرفت کی سخت ترین، اور پھر ساتھ ساتھ اگلی بات فرما دی ہے، اور آپ کے سامنے کل کے درس میں تفصیل آ جائے گی اس کی۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، فرمایا اللہ نے تمہاری قسم کے حلال ہونے کی صورت نکال دی۔ یہ قسم تیری جو قسم کہہ کے کہا تھا خدا کی قسم اللہ کی قسم آج کے بعد نہیں کھاؤں گا، یہ اپنے اوپر تو نے شہر کو حرام کیا، یہ تیرا حق نہیں، اللہ نے حلال کیا، حلال کو استعمال کرو، لیکن قسم کو حلال کرنے کا کفارہ ادا کرو۔ نبی نے پھر کفارہ دیا، کفارہ کل آپ کے سامنے تفصیل آ رہی ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا اعتقاداً کوئی حلال چیز کپڑا ہے، پہننے کی چیز ہے، کھانے کی چیز ہے اور پینے کی چیز ہے، منکوحات میں سے ہوتا ہے، اور کہتا ہے یہ میرے اوپر حرام ہے، یہ کوئی بھی ایسا معاملہ کرتا ہے یہ جائز نہیں ہے، یہ فرعونیت، اللہ نے فرمایا یہ کام نہ کرنا۔ اور آج کل ہمارے ہاں ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں نے اس بھائی سے بات ہی نہیں کرنی ہے، او بھائی بات کرنی چاہیے، ضروری ہے بھائی سے، ارے بھائی ہے، پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، کہتا ہے میں نے قسم کھا لی ہے، تو قسم کھانے کے بعد یہ حرام ہوگی بات کرنی؟ فرمایا تو کون ہے قسمیں کھا کر حلال کو حرام کرنے والا؟ کوئی کہتا ہے میں نے بہن سے بات نہیں کرنی ہے، میں نے بہن کے گھر ہی نہیں جانا ہے، یہ بہن کے گھر سے دودھ آیا میں نے پینا ہی نہیں ہے، یہ بہن کے گھر سے یہ کھانا آیا، بھائی کے گھر سے آیا فلاں کے، میں نے، او بھائی حلال چیز ہے، کیا ہو گیا ہے؟ کہ لیکن شیطان اوپر سوار ہے۔ اللہ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بھائی سے بات نہیں، رشتہ دار سے بات نہیں، بہن سے بات نہیں، چچے سے بات نہیں، ماموں سے بات نہیں، کیوں؟ میں نے قسم اٹھائی، توڑ قسم کو، اللہ کے نبی نے ایسے اگلے کے مزاج کے لحاظ کی وجہ سے قسم اٹھائی، رب نے توڑوائی ہے، تو بھی توڑ، کفارہ دے، حلال کو حلال سمجھو، حرام کو حرام سمجھو۔
تو اعتقاداً ایک آدمی کہتا ہے نہ میرا یہ پکا عقیدہ ہے یہ میں نے اپنے اوپر حرام کر دی، فرمایا کافر. لیکن اگر قولن بھی کیا تو وہ نبی کی حدیث میں نے آپ کو سنائی، اور اگر قولن اعتقاداً دونوں کرے گا وہ بھی پھر اور زمرے میں آتا. اللہ ہمیں معاف فرمائے. اللہ نے اس کا ذکر کر کے فرمایا ایسے کام نہیں کرنے ہیں. اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھو، حرام نہ قرار دو اپنے اوپر. لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو تمہارے لیے اللہ نے حلال کیا پاکیزہ چیزیں ان کو حرام مت قرار دو. اور بہت ساری چیزوں میں یہ کرتے رہتے ہیں. ہاں ایک اور چیز ہوتی ہے، کبھی کبھی کھانے کی چیز ہے، پینے کی چیز ہے، یا پہننے کی ہے، یا دیگر کھانے پینے میں بھی ہے. اللہ نے بے شمار چیزیں حلال کی، ان کو حلال سمجھنا پڑے گا. لیکن بعض چیزیں ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے، پرہیز کی نیت سے، احتیاط کی نیت سے ان کو اپنے اوپر عملاً ترک کر دیتا ہے. حرام کا ارادہ نہ ہو لیکن احتیاطی طور پر، پرہیز کے طور پر ڈاکٹر نے پرہیز کا کہا جی میں یہ سبزی نہیں کھاتا ہوں، اور میرے اتنے سال ہو گئے میں نے بڑا گوشت نہیں کھایا، میں اتنے سال ہو گئے میں نے پکا بند کیا ہے جی چاول میں نہیں کھاؤں گا. یہ ہے کہ نہ کھانا پرہیز کی وجہ سے، لیکن کہ حرام تو نہیں ہے، نہ ٹھیک ہے جائز ہے، اللہ کی نعمت ہے. ڈاکٹر نے احتیاط کا کہا میں احتیاط کرتا ہوں، شریعت کہتی ہے اس کی اجازت ہے، کیونکہ یقین عقیدہ بھی ٹھیک ہے، قول بھی ٹھیک ہے، صرف پرہیز کا عمل ہے. پرہیز کی وجہ سے ایسے ہے تو جائز ہے. بہت سارے کھانے کی چیزیں پرہیز کی وجہ سے آدمی استعمال نہیں کرتا ہے، پینے کی چیزیں استعمال نہیں کرتے ہیں. پرہیز ہے اس کی شریعت نے اجازت دی ہے، بلکہ پرہیز کا شریعت حکم بھی دیتی ہے. بہت ساری جگہوں میں پرہیز کا حکم دیا ہے. امام بخاری نے اس کے اوپر مستقل باب لایا ہے، الحمیۃ فی الاسلام. اسلام میں پرہیز ہے، حرام چیزوں سے بچنا ہی پرہیز ہوتی ہے، اور بھی حلال چیزوں میں بھی پرہیز ہے. فرمایا اس کا وہ ناجائز ہے. اس کے علاوہ ساتھ ساتھ فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے تجاوز نہ کرو. انانیت میں یہ نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا، یہ باتیں مت چھوڑو. جو اللہ نے حلال کیا وہ حلال، جو حرام کیا وہ حرام، بس اپنے آپ کو اس کے تابع کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین، حد سے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے. اور آخر میں فوراً فرما دیا کلوا مما رزقکم اللہ، اللہ کی عطا کردہ چیزیں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں ان کو کھاؤ. ہوں کیا؟ حلالا طیبہ، ایک حلال ہو، نمبر دو طیب ہو. حلال بے شمار چیزیں ہیں لیکن طیب بھی ساتھ ہونا ضروری ہے. دودھ حلال ہے لیکن طیب ہونا ضروری ہے. طیب کا معنی پاکیزہ اردو میں. دودھ تو حلال ہے، قرآن نے کہا ہے بھینس کا دودھ ہے حلال ہے، گائے کا دودھ ہے حلال ہے، بکری کا دودھ ہے حلال ہے، وغیرہ وغیرہ، اونٹنی کا دودھ ہے حلال ہے. لیکن طیب ہونا بھی ضروری ہے. طیب کیا مطلب جی؟ دودھ کسی کا ہے، اس نے بھینس کا دودھ، گائے کا دودھ دھو کر گھر میں رکھا گھر کی ضرورت کے لیے، یہ جا کر اس کو اٹھا کر استعمال کر لیتا ہے، بھائی یہ ناجائز ہے. کہتا ہے کون کہتا ہے ناجائز ہے؟ دودھ حلال ہے، میں نے حلال استعمال کیا. ہاں حلال تو ہے لیکن طیب نہیں ہے. حلال کے ساتھ ساتھ طیب ہونا ضروری. طیب یہ ہے اس میں غیر کا حق شامل نہ ہو. یہ دودھ تو حلال ہے لیکن اس وقت یہ طیب نہیں ہے، یہ پاک نہیں ہے تیرے لیے، یہ تیرے بھائی کا ہے، تیرے کسی اور بندے کا ہے، یہ اس کی اجازت ہوگی یہ پاکیزہ ہو جائے گا، اگر اجازت نہیں تو یہ پاکیزہ نہیں ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. ریڑھی پر مال لگا ہوا ہے یہ حلال ہے، حلال تو ہے، فروٹ سارا حلال ہے لیکن طیب تو نہیں ہے. ریڑھی والی کی اجازت لو یا پیسے دو اس کو، یا اجازت لو. بغیر اجازت کے ہڑپ کرتے چلے جاؤ، ادھر سے اٹھایا ادھر سے اٹھایا، یہ تو ناجائز ہے، یہ طیب نہیں ہے. اور پھر طیب میں بڑی تفصیل آ جاتی ہے. اللہ اکبر. اللہ فقہا پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. فقہا ایک عظیم لوگ گزرے ہیں، دین کی گہرائی میں اترتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے. انہوں نے بڑی عجیب ایک بات کی. جی چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کے پاس چیز پکڑی ہوتی ہے، کوئی چیز بھی ہے، اگلے اس کو کہہ دیں گے مجھے دے دو مجھے دے دو مجھے دے دو، اس کو لالچ بھی دے دیتے ہیں، جھانسا بھی دے دیتے ہیں، لے لیتے ہیں. اب وہ بچہ سمجھتا نہیں ہے،
شریعت نے کہا چیز تو حلال تھی لیکن طیب نہیں تھی، کیونکہ بچے کو کے اوپر دباؤ ڈالا گیا ہے۔ استاد شاگرد سے چیز لیتا ہے وہ شرم کے مارے دیتا ہے، دل کی چاہت سے نہیں دیتا ہے، فرمایا وہ ناجائز ہے۔ افسر ماتحت سے جو تحفے لیتا رہتا ہے، اگلا کہتا ہے میں نے نہیں دیا نا میری نوکری خراب ہو جائے گی، یہ مجبوراً دل نہ چاہتے ہوئے دیتا، فرمایا طیب نہیں، حرام ہے۔ طیب ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور آگے تو اسی کو کیا، حلال کھاؤ طیب پاکیزہ، جس میں غیر کا حق نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو۔ اپنے واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اللہ سے ڈرو جس اللہ پر تم نے ایمان لائے، اس کے احکام کے مطابق چلو، اپنی طرف سے باتیں ادھر ادھر کی نہ کی جائیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی۔ اللہم اہدنا واہدنا بہ واجعلنا سببا لمن اہتدی۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارا یہ بیٹھنا یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما۔ اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب جو دنیا سے چل بسیں ان کی روح کو تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ اس راستے کی تیاری اور فکر نصیب فرما، جو سامعین بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی نیک مرادوں کو اپنے فضل سے پورا فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما۔ درس کے ایک دو ساتھی بیچارے بڑے عرصے سے بے روزگار ہیں، پریشانی کا ذکر کر رہے تھے، دعا فرمایا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما، اللہ ان کو بہتر روزگار نصیب فرما، حلال کی روزی وسعت والی برکت والی ان کو بھی باقیوں کو بھی اللہ نصیب فرما۔ یا اللہ حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما۔ غزہ کے مسلمانوں کی اللہ غیبی مدد فرما دے، غزہ کے مسلمان بڑے پھنسے ہوئے ہیں، ایمانی طاقت کے ساتھ وہ جمے ہوئے ہیں، اللہ ان کو اور زیادہ استقامت عطا فرما۔ قرآن کی برکت سے جمے ہوئے ہیں، اللہ ان کو اور استقامت عطا فرما۔ باقی بچارے بے شمار زخمی ہیں اور بے شمار بس بچارے بھوک کی وجہ سے نڈھالی کا شکار ہو گئے ہیں، اور بڑی بربادی ہے۔ عالمی قوتیں جو کبھی کبھی حقوق انسانیت کی بات کرتی تھیں، آج حقوق انسانیت کیا، حقوق حیوانیت بھی ان کو نظر نہیں آتے ہیں۔ اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے، اور مسلمانوں کی اللہ غیبی مدد فرما، نصرت فرما، اور مسلمانوں کے دلوں میں ہمدردی کا جذبہ پیدا فرما، ایک دوسرے کا تعاون نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وسلم۔